السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے روزے دار بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر اور ایسے موسم میں، جبکہ یہ برکت والا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم سب اس میں سانسیں لے رہے ہیں، کرونا ہمارے اوپر مسلط ہے، اللہ کا یہ قہر، اللہ کا یہ عذاب، چند بدماش اور دنیا کے چند ظالموں کے ظلم کی، بربریت اور حیوانیت کی وجہ سے اللہ کا یہ خاموش عذاب آیا ہے، جس میں لاشوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ ایسی حکومتوں کو اور ایسے افراد کو ذلیل و رسوا فرمائے، غارت فرمائے، سب سے پہلے ان کے اوپر اللہ اس قہر کو مسلط فرمائے، پھر ان کے تائید کرنے والے جو لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سروں سے اس عذاب کو ہٹائے، اور عام انسانیت جو بیچاری بے گناہ ہے، مجبور ہے، اور جن کے اوپر ان کے وجہ سے یہ عذاب آئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حفظ و امان عطا فرمائے۔ ساری انسانیت کو، پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روزے کے اس موسم میں آئیے میں آپ کو تھوڑا سا ریفریشمنٹ دیتا ہوں، آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے نبوت کے چند بوچھار، چند پھواریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی اور عطر بیز اور مہکی مہکی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کہ روزے دار افطار کے وقت اپنے رب سے ملاقات کے وقت روزے کے سبب خوش ہوں گے۔ یعنی جس طرح روزے دار افطار کے وقت خوش ہوتے، ایسے ہی اللہ کا جب دیدار ہوگا قیامت کے دن، اس وقت اتنی خوشی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ روزے دار جنت میں ریان نامی دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب سارے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں داخل ہوگا۔ یعنی جنت کے جو 8 دروازے ہیں، وہ ایک دروازہ ریان نام کا ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، جو رمضان کے بھی روزے اور مسلسل اپنی زندگی میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوگی۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے 70 سال کی دوری کے برابر جہنم کی آگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک روزہ رکھنے کا یہ اجر اور اس کا ثواب ہے کہ 70 برس کی دوری کے برابر جہنم کی آگ سے روزے دار کا چہرہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کے سبب پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب بند مومن کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور یہ روزہ آپ کوئی ضروری نہیں کہ عید کے فوراً بعد رکھنا شروع کریں، نہیں، پورے مہینے میں آپ ایک ایک دو کر کے بھی ہر ہفتے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کنٹینیو رکھنا بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا تو اسے روزے دار کے برابر اجر اور ثواب ملے گا، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا، اسے حسن اور صحیح کہا۔ دوستو اور بھائیو، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ اور عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہر ہفتے، یہ بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور رمضان کے روزے، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک، یہ ہمیشہ کا روزہ ہے۔ اور یوم عرفہ کے روزے سے متعلق مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگلے اور پچھلے دونوں گناہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے سے متعلق اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور ہر مہینے کے 3 روزے کی تفسیر میں سیدنا عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود اور ابو ذر غفاری سے ایام بیض یعنی عربی کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کی تائید ہوتی ہے۔ تو ہر مہینے کے ایام بیض 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری نبی کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ نعمتیں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔